نون کے احکامات میں نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات میں ہم نے ادغام پڑھا اور پھر اظہار پڑھا. آج ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اقلاب اینڈ قلقلہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے اقلاب کی. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر دینا، بدل دینا، چینج کر دینا. نون کو میم میں بدل دینا. یہ صرف قرآن مجید میں ہی نہیں بلکہ ہماری اردو لینگویج میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں لکھنے میں ہوتا ہے ہمارا انبیاء، ہم لکھتے ہیں الف نون با یا الف انبیاء، لیکن ہم جب پروناؤنس کرتے ہیں تو انبیاء کر کے نہیں بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں انبیاء. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں سنبل میں بھی ہم سین نون با لکھتے ہیں لیکن پڑھا جاتا ہے سنبل. استانبول، اس میں بھی ہم استنبول میم بولتے ہیں. کنبا، گنبد، جنبش، اس طرح کے بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو لکھنے میں تو نون ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ میم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد بیک ٹو بیک لائک نون ساکن کے بعد ایک دم با آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ورڈ کے اندر بھی، کلمے کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور کلمے کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اس کے جیسے ایک کلمے کا اینڈ ہو اور دوسرے کلمے کا سٹارٹ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک کلمے کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. یہاں پر اگر ہم دیکھیں مم بخیلہ، اب دیکھیں مم. اچھا، یہ یاد رکھنا ہے کہ نون اقلاب ہمیشہ اخفا یا غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم نون کو میم میں بدلتے ہیں تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے. اچھا، اب دیکھیں مام نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے. آپ کو یہاں پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ تقریباً جو ہمارے مڈل ایسٹ میں لکھے جاتے، سب کانٹیننٹ میں قرآن مجید لکھے جاتے ہیں، ان کے اندر ان میں جو خطابت ہوتی ہے ان کی، اس کے اندر وہ یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن ہر قرآن مجید میں اور ہر قاعدے میں ہر اس میں نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں اس رول کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا من بخیلہ. اگر ہم میم کو ہٹا دیں، اگر ہم اس میم کو ہٹا دیتے ہیں تو لکھا ہوا کیا ہے؟ من بخیلہ. لیکن ہم پڑھیں گے نہیں، ہم کریں گے مم بخیلہ، مم ساتھ میں غنہ کرتے ہوئے مم بخیلہ، مم. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز چھوٹی سی میں بتانا چاہوں گی کہ ہم ہونٹوں کو اتنا زیادہ بند نہیں کریں گے اپنے دونوں ہونٹوں کے درمیان، سلائٹلی سا. اس کی اگزامپل ایسے دے سکتی ہوں میں کہ آپ چھوٹا سا کوئی پیج ہے، وہ پیج ہو گیا یا کوئی بھی چیز اپنے ہونٹوں کے درمیان رکھ دیں، یا اتنا یعنی کہ سلائٹلی سا گیپ ہونا ضروری ہے. جیسے مم ب کے اوپر تھوڑا سا ہمارا پریشر ہوگا، مم بخیلہ. ٹھیک ہے. اور اس میں اخفا کرتے ہوئے. دوسرا ہے جیسے کہ کلمے کے اندر ہی ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَسْفَعًا عن نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد تنوین میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چھپا نون ہوتا ہے، یہاں پہ تنوین کے اوپر بھی ہم جو ہے تنوین کا غنہ ہم نون نہیں پڑھیں گے. جیسے کہ لنسفعن نہیں کریں گے، عن کی جگہ ام کریں گے. لنسفعن بالناصیہ. پھر اس کے بعد من بعد الصلب، من بین الصلب، سوری بعدی نہیں بینی ہے، من بین الصلب. کرام بررہ، کرام. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد با آتا ہے تو ہم نے تنوین کا من نہیں کیا، ہم نے کرام اخفا کے ساتھ کرام بررہ. من بعد مطہرۃ بأیدی صفرہ. یہاں پر کیا ہے؟ مطہرۃ بأیدی یا مدہ صفرۃ. یہاں پہ بھی تنوین اگر ہم وقف کر رہے تھے صفرہ، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو اس کے بعد آنے والا جو لیٹر ہے وہ ہے ب،
تو ہم یہاں پہ اس تنوین کو بھی تنوین کی جگہ کو ہم میم میں بدل کے اخفا کرتے ہوئے سفرات بذنبہم بذم، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ب ہے، بذم بذم، تو کیا ہے یہاں پر بھی ہم نون ساکن بذنبہم کر کے نہیں پڑھیں گے، بذنبہم بذنبہم خبیر بما تعملون خبیر بما تعملون سمیع بصیر سمیع بصیر کلا لینبذن علیم بذات الصدور کلا لیم نون ساکن کے بعد با کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رجع بعید رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى۔ امید ہے کہ اقلاب کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور اس لیسن کے بعد آپ اقلاب کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قلقلہ کی۔ قلقلہ جو ہے وہ ہماری قرآن مجید میں کوئی 5 لیٹر ہے، جب وہ ساکن ہو جاتے ہیں، یاد رہے کہ جب وہ ساکن ہو جاتے ہیں ان پہ جزم آ جاتی ہے یا ہم جزم لگا دیتے ہیں، یعنی کہ جب ہم وقف کرتے ہیں چھوٹی حرکات کے اوپر، جب ہم پوز کرتے ہیں تو ان کو سائلنٹ کر دیتے ہیں۔ تو قطب الجد 5 وہ لیٹر ہیں جن کے 5 یہ لیٹر ہیں جن کے اوپر اگر ساکن آ جائے یا ہم ساکن لگا دیتے ہیں عارضی طور پر وقف کی صورت میں، تو ہم وہاں پر قلقلہ یعنی کہ باؤنس، کھڑکھڑانا، دبانا، یا یہ کہہ دے کہ اب آواز کو دوبارہ پلٹانا کیا جاتا ہے۔ یہ ہر لیٹر پہ نہیں ہوتا ہے، یہ انہی 5 لیٹرز پہ ہوگا۔ قطب الجد، قطب الجد یعنی کہ یہ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ان سب کو اگر ملا کے ہم کریں قطب الجد قاف طا با جیم دال، جب ہم ان کو کھولتے ہیں تو قاف طا با جیم دال آتا ہے۔ ہم ان کے اوپر جب بھی ساکن کریں گے ہمیں ان کے اوپر قلقلہ کریں گے، جیسے کہ احد، اب، اور یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، ہم اپنی پنجابی میں زیادہ بولا جاتا ہے، اردو لینگویج میں بولا جاتا ہے کب، تب، خود، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے۔ تو اس کی بھی تھوڑی سی اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے یجعل، یج، تو قطب الجد میں جیم جو ہے وہ قلقلہ کا لیٹر ہے تو اس کے اوپر ساکن ہے، تو ہم نے یہاں پر بھی قلقلہ کرنا ہے، یجعل، یجعل لقد خلقنا اطعمنا نقع بروج محیط۔ اوکے، یہاں پہ ایک چیز ہے کہ قلقلہ کرتے ہوئے ہم نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس پہ جب ہم باؤنس کریں جیسے کہ یج نہ ہو جائے، قلقلہ کرتے ہوئے زبر کا ساؤنڈ نہ آئے، لقد نہ ہو، ٹھیک ہے، لقد خلق نہ ہو، ٹھیک ہے، اطع نہ ہو، اطعمنا خلقنا نقع بروج، ٹھیک ہے۔ امید ہے اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، الحمدللہ۔